السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے میرے جمعہ کا موضوع تقریر کا عنوان جو ہے اہل بیت کی شان، سادات کرام کی تعظیم، صحابہ و صالحین کی نظر میں، یعنی صحابہ کرام، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء اعظام ہو، کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی شان کو سمجھتے تھے، اور سادات کرام نبی کے گھر والوں کی کس طرح عزت و تکریم کیا کرتے تھے، ادب بجا لاتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر بڑے بڑے ائمہ اعظام، علماء اعظام، صحابہ کرام کے کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب کے متعلق پچھلے 2-3 سالوں میں بیانات ہو چکے ہیں، اس وجہ سے میں ان واقعات کو، ان احادیث کریمہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن جو بزرگان دین کے اقوال جو رہے ہیں ان کی زندگی میں، صحابہ کرام کا عقیدہ جو رہا ہے نبی کے گھر والوں کو لے کر، انشاءاللہ عز و جل وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور گزشتہ پچھلے میرے خیال سے 9 جمعہ مسلسل آپ کے سوالات کے جوابات یہ چل رہے تھے، تو میں آپ کے سوالات کے جوابات اس موضوع کو کچھ ہفتے روک کر انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو آپ کے سوالات کے جوابات میں ویڈیو نمبر 10 سے اس کی شروعات انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 25واں پارہ 3 رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت پڑھی گئی ہے اہل بیت اطہار کی شان میں، لیکن اسی آیت کو میں آج لیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ خاص کر کے نبی کے گھر والوں کے متعلق، سادات کرام کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قل لا، یعنی اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایسے احادیث کریمہ اگر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ایسے احادیث کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ تو حدیث کا حکم ہوا، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث کا حکم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا حکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے آیت کا کہ اے محبوب تم فرماؤ، آپ فرما دیجئے، میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ یہ آیت کا شان نزول کیا تھا میں پچھلے سال یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اب اس ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی
دین لے کر آئے، لوگوں کو مسلمان بنایا. تو یہ میں مختصر بول رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا. ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، اگر تم کرنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ پورا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اے محبوب، تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت، مگر قرابت دار یعنی گھر والوں کی محبت میں مانگتا ہوں. کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے حسن سلوک کرو، ان سے محبت کرو، یہ میرا صلہ ہوگا. یاد رکھیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا، راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے گھر والوں سے محبت کریں، اہل بیت اطہار سے محبت کریں. دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام جو عظیم جماعت ہے، نبیوں کے بعد جو عظیم جماعت ہے، صحابہ کرام کا طور طریقہ دیکھیں کہ میں اقوال رکھوں گا، صرف بزرگان دین کے بڑے بڑے ائمہ اعظام کے میں صرف آپ کے سامنے اقوال رکھوں گا، قول رکھوں گا کہ ان کے عقیدے کیا رہی ہیں، وہ اہل بیت اطہار سے اور سادات کرام سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے. کہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، یعنی تمام صحابہ میں سب سے آپ کا رتبہ بڑا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صرف میں قول رکھوں گا، ارشادات رکھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی میرے گھر والوں سے بڑھ کر، میرے رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں نبی کے گھر والے، نبی کے رشتہ داروں کی خدمت کروں، ان سے محبت کروں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. اہل بیت اطہار کی شان، یہ میرا موضوع ہے، میں بیان کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عقیدہ، اپنا قول لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. دیکھیں کہ جب اتنے بڑے صحابی ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے رشتہ دار میرے گھر والوں سے بڑھ کر میں نبی کے گھر والوں کو، نبی کے رشتہ داروں کو اہمیت دیتا ہوں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آل رسول کی ایک دن کی محبت، یعنی ایک دن اگر کوئی انسان آل رسول یعنی اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ 1 سال عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور جو کوئی اپنی پوری زندگی اہل بیت اطہار کی محبت میں گزارتا ہے تو اس کو قیامت کے دن کیا کیا انعامات ملیں گے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. صرف ایک دن کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی انسان پوری زندگی اہل بیت اطہار کی محبت میں گزارتا ہے تو اس کا اجر و انعام، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک مثال دے کر، ایک دن کی مثال دے کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر ایک دن محبت کرتا ہے تو 1 سال عبادت کرنے سے وہ بہتر ہے. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا. حضرت امام اعظم جن کو حنفی مسلک جو ہم فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی بیان کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار سے، نبی کے گھر والوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بادشاہ وقت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا. اور اس کی ظاہر وجہ، یعنی لوگوں کو ایک ظاہر وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کا منصب پیش کیا گیا کہ آپ قاضی بن جاؤ،
بادشاہ کے قاضی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس قاضی کے منصب کو قبول نہیں کیا. ظاہر تو یہ بتاتے ہیں منصب قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ امام اعظم 4 اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے، شدید محبت کیا کرتے تھے. اس محبت کی بنا پر، بغض و عناد کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا. اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک یہ دوسرے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا اور جب ان کے اوپر کوڑے برستے تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا اپنے جسم پر پڑنے کے بعد ان کا یہ جملہ ہوتا تھا امام مالک کہ جس نے مجھ پر کوڑا مارا ہے وہ سادات میں سے تھا، تو میں نے نبی کی قرابت کی وجہ سے، نبی کے گھر والے رہنے کی وجہ سے میں امام مالک کوڑے مارنے والے کو معاف کرتا ہوں. امام مالک محبت میں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نبی کی محبت میں، نبی کے گھر والوں کی محبت میں میں کوڑے مارنے والے کو معاف کرتا ہوں. ایک خلیفہ منصور تھے، انہوں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر کہا کہ جو آپ پر ظلم و ستم ہوا ہے، ظلم و ستم جعفر بن سلیمان نے کیا تھا، تو خلیفہ منصور نے آ کر کہا اے امام مالک ہم اس کا بدلہ لیں گے، آپ کا بدلہ ان لوگوں سے لیں گے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بدلہ لینا نہیں چاہتا. قیامت کے دن حضرت امام مالک کیا کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کے عقیدے اور اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر سے میں نے شروع کیا ہے. تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری وجہ سے نبی کا کوئی گھر والا رسوا نہ ہو، نبی کے کسی گھر والے کو مواخذہ نہ کیا جائے، سوال نہ کیا جائے. اس وجہ سے جس طرح میرے جسم پر کوڑا پڑتا تھا نبی کی قرابت رہنے کی وجہ سے، چاہے وہ جعفر بن سلیمان ہو یا پھر وہ کوڑا مارنے والا ہو، وہ نبی کا گھر والا تھا، سادات میں سے تھا، سید میں سے تھا. لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی میں نے ان کو معاف کر دیا. یہ اماموں کا عقیدہ ہے. دیکھیں کہ وہ کس طرح نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے. اہل بیت اطہار کی شان ان کے نزدیک کیا تھی. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، امام شافعی یہ دوسرا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد، حنفی مسلک کے بعد شافعی مسلک یہ دوسرا ہے، اور یہ سب سے بڑے امام اس کے. امام شافعی کو قید کر کے بغداد لایا گیا. ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور وہ کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ نبی کے گھر والوں سے شدید محبت کیا کرتے تھے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر والوں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لایا گیا بغداد میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے تو رافضی کہا. کیا کہا؟ امام شافعی کو رافضی، شیعہ کہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا، نبی کے گھر والوں سے شدید محبت کرنا اگر رافضی ہے ان کے معنوں میں، تو ہاں میں رافضی ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. نبی کے گھر والوں سے اگر محبت کرنا، بڑھ چڑھ کر محبت کرنا، شدید محبت کرنا، یہ رافضیت کی نشانی ہے تمہارے نظر میں، تو جان لو کہ میں رافضی ہوں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو آج کے لوگوں کو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، ان پر بھی فتوے لگے ہیں. کیا فتوے لگے ہیں؟ کہ نبی کے گھر والوں سے شدید محبت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر بھی رافضی ہونے کے، شیعہ ہونے کے فتوے لگے ہیں. تو یاد رکھیں کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا کوئی رافضیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی قرآن کی آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، مسلمانوں پر اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہو گئی.
قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت لوگوں پر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اے آل رسول، اے نبی کے گھر والوں، آپ کے لیے اتنی ہی بات فخر کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے اتنی ہی بات فخر کے لیے کافی ہے کہ جب تک لوگ آپ پر نمازوں میں درود و سلام نہ بھیجیں ان کی نماز مکمل نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جب تک نماز میں درود و سلام نہ پڑھا جائے تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی، تب تک نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، جب تک نبی کے گھر والوں پر درود و سلام نہ پڑھا جائے نماز ان کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر درود ابراہیم نماز میں نہیں پڑھتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جان بوجھ کر اگر درود ابراہیم نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ ہم نماز میں کس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ نبی کے گھر والوں پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ جب نبی کے گھر والوں پر درود و سلام نماز کی حالت میں بھیج رہے ہیں، سب سے بڑی عظیم عبادت میں جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو عبادت کے علاوہ جب ہم نماز میں نہیں رہتے، نارمل حالت میں رہتے ہیں، تو ہم پر ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے نبی کے گھر والوں کا۔ تو یہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جب تک ہمارا درود و سلام ان پر جب ہم بھیجتے نہیں تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، تو دیگر اعمال تو بعد کے ہیں، نماز کے بعد کے اعمال ہیں۔ تو سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، بزرگ ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی، یہ جو بھی میں اقوال جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خطبات محرم یہ کتاب ہے اور بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار سے لے کر خلفائے راشدین، نبی کے گھر والوں کا اس میں تمام تر وہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام احسانات میں سے ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ کے مجھ پر کروڑوں احسانات ہیں، بہت سے احسانات ہیں، لیکن اللہ کا ایک احسان مجھ پر ہے کہ میں نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کا احسان ہے، یاد رکھیں، کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے۔ تو بزرگان دین کا قول اور اقوال رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی، کہ وہ فرماتے ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے فرمائی ہے، صرف میں ایک جملہ ان کا بیان کر رہا ہوں کہ میں سادات کی تعظیم، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدوں کی تعظیم، نبی کے گھر والوں کی تعظیم کم سے کم اتنا کرتا ہوں۔ وہ مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح لوگ مصر کے والی، مصر کا اگر کوئی والی ہے، بانی لشکر ہے یا پھر قاضی لشکر ہے، تو اس کی جتنی تعظیم کی جاتی ہے، مصر کے بادشاہ کا جو بانی رہتا ہے یا پھر لشکر کا جو سپہ سالار رہتا ہے، اس کی تعظیم جس طرح کی جاتی ہے، کم سے کم میں وہ سادات کی اتنی تعظیم بیان کرتا ہوں، ان کی اتنی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ ایک شروعات، ایک حد بتائی ہے انہوں نے، ایک شروعات بتائی، اس کی کہاں تک حد ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سادات جب ہمارے درمیان موجود ہو، سادات سید لوگ اگر ہمارے درمیان موجود ہو، نبی کے گھر والے موجود ہوں، تو ان سے عمدہ بستر پر نہ بیٹھیں، عہدے پر۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی غیر سید ہے، کوئی سید ہے، تو سید نیچے بیٹھا ہے اور غیر سید اوپر بیٹھا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ بے ادبی بے شمار ہے۔ تو ان سے اعلیٰ مقام پر، عمدہ بستر پر یا پھر اعلیٰ مرتبے پر اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں جب سید ہمارے درمیان موجود ہوں۔ اور حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا
یہ میں کتاب کے بعد بیان کر رہا ہوں، آپ بیان کے بعد چاہیں تو وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم تھا کہ کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں، سید زادی سے نکاح نہ کریں۔ اگر نکاح کر رہے ہیں سید زادی سے تو یہ سمجھ کر کریں کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر تم سید زادی سے نکاح کر رہے ہو، ان کے حقوق تم ادا کر سکتے ہو جس طرح حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ایسے نارمل حالات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی مرد پر عورت کے حقوق ہیں اور عورت کے مرد پر حقوق ہیں۔ یہ تو جو غیر سید ہے ان کے متعلق یہ بولا گیا، لیکن اگر ہم کسی سید کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو ان کا جتنا ادب و احترام کرنا چاہیے، اگر کر سکتے ہیں تب نکاح کریں۔ تو ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سید گھرانے میں نکاح وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل دکھانا، ان پر ظلم و ستم کرنا، ان کے حقوق کو پامال کرنا، یہ ڈبل گناہ ہوگا، یاد رکھو۔ ایک تو جو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا نہیں کیے، اس کے اوپر وہ سید گھرانے سے ہے، نبی کے گھر والوں سے ہے، سید ہیں، وہ سیدہ ہیں، تو اس کے حقوق اگر ادا نہیں کر رہے ہیں اور ان کا ادب و احترام جس طرح کرنا چاہیے ادا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ سید زادیوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ ہمیں حکم تھا، یعنی ایسے بڑے بڑے مولانا لوگ تھے، وہ علماء تھے، ان کو ان کے استادوں نے کہا تھا کہ سید زادی سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ اگر حقوق میں کمی ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ تو سید زادی یعنی لڑکیوں کے متعلق، اور اگر سید زادہ، اگر کوئی لڑکا ہے اور ہمارے گھر رشتہ بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے؟ رشتہ۔ سید زادہ اگر کوئی ہمارے گھر رشتہ بھیج رہا ہے، نبی کے گھر والا اگر کوئی رشتہ بھیج رہا ہے اور وہ مہر ادا کر سکتا ہے اور اس کا دن کا گزارا روزانہ چلتا ہے، یعنی کھانے پینے کا جو بھی معاملہ ہے وہ چلتا ہے، لیکن غریب ہے، تو فخر سمجھیں کہ سید گھرانے سے ہمیں رشتہ آیا ہے اور اپنی بیٹی ان کے گھر میں دے۔ یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سید ہے، وہ نمازی ہے، وہ امام ہے، وہ حافظ ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے۔ ہم اگر پہلے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا مال و دولت ہے، جاب کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، کماتا کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سید زادہ اگر نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ مہر کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کا نکاح ہونے کے بعد دن کا گزارا اس کا چل رہا ہے، غریب ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے، یاد رکھیں، غریب ہونا یہ عیب میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ سید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، یہ سوچ کر اپنی بیٹی اس کے گھر میں دینے کی کوشش کریں۔ اور علماء کرام، آخری بات ہے میرا، یہاں پر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی سید زادہ یا پھر سید زادی راستے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے دستے دراز کر رہی ہیں، کسی سے کچھ مانگ رہی ہیں، غریب ہوتے ہیں نا، غریب بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مانگ رہے ہیں تو ہمارے پاس حیثیت ہے، مال و دولت ہے، تو ان سید زادوں کو، ان سید زادیوں کو اپنے پاس سے مال و دولت، پیسہ، کھانے کی چیز، پہننے کا کپڑا ان کو دیں، ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ سمجھ کر نہیں، زکوٰۃ سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے ایک خدمت سمجھ کر، کیونکہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے۔ اہل بیت اطہار کی خصوصیات میں انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ صرف میں اہل بیت اطہار کی شان، سعادات کی تعظیم، صحابہ و صالحین کے نظر میں کیا تھی اور ہم آج کیسا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، نمازی ہے، سچ بولنے والا ہے تو اس پر ایمان رکھ کر خاموش رہیں۔ یہ نہ دیکھیں یہ سید اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو تحقیق میں نہ لگ جائیں، اگر وہ سچ میں سید رہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو یہ سیدوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سید زادہ یا پھر سید زادی دستے دراز کر رہی ہیں، ہاتھ پھیلا رہی ہیں، تو امت پر ضروری ہے، لوگوں پر ضروری ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب
تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، مگر قرابت دار کی محبت، یعنی گھر والوں کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے بے پناہ، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں، بے پناہ الفت و محبت رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس دنیا میں رہتی قیامت تک بھی سادات موجود ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر سادات کا ادب و احترام نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، ان پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کے پیٹھ کے پیچھے غیبت یا پھر ان کو گالیاں نہ دے۔ یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا پھر آج کے دور میں یا پھر آنے والے قیامت تک جتنے بھی نبی کے گھر والے ہوں گے، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ایک جماعت ہے اہل بیت اطہار کی اور ایک جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ نہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرو اور نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرو۔ جو دونوں جماعتیں معتبر ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے حقوق، اپنے اپنے فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں۔ ایک جماعت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو اتنا بڑا مزدہ ملا ہے اور بشارت ملی ہے صحابہ کرام کو، آج کے دور میں اگر کوئی ایک صحابی پر اگر کوئی طنز کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اہل بیت اطہار کی محبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دونوں کی محبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن تھامے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن تھامے۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کا دامن تھامے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔